ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں لیمو، اور لیمو کے بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت سی بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ لیمو کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں، انگریزی لیمن اس کو کہا جاتا ہے، انگریزی زبان میں رنگ اس کا زرد ہوتا ہے، کچے لیمو کا رنگ سبز ہوتا ہے، ذائقہ ترش ہوتا ہے اور اس میں سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے، یہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اعلیٰ قسم جو ہے وہ کاغذی لیمو کی ہے، جس کا چھلکا کاغذ کی طرح پتلا ہوتا ہے، اس کا مزاج سرد دوسرے درجے اور تیسرے درجے کا ہوتا ہے، اور اس کی مقدار خوراک 6 ماشا لیمو کا رس ہے، جبکہ روغن لیمو کی مقدار 1 سے 3 قطرے تک ہے۔ لیمو کے بے شمار فوائد ہیں، اور لیمو کے فوائد میں وائٹامن بی اور سی اور نمکیات کی بہترین ماخذ ہونا، اس میں وائٹامن اے معمولی مقدار میں پایا جاتا ہے، اس کا گدا اور رس دونوں بہت مفید ہوتے ہیں، یہ مفرا ہے اور سردی پہنچاتا ہے، دافع صفرا ہوتا ہے، بھوک لگاتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے، متلی اور صفراوی قے کو بے حد مفید ہے، تازہ لیمو کی سکنجبین بنا کر بخار میں پلانے سے آفاقہ ہوتا ہے، ملیریا بخار کی صورت لیمو کو نمک اور مرچ سیاہ لگا کر چوسنا بخار کی شدت کو کم کرتا ہے۔ ہیضے میں لیمو کا رس 1 تولہ، کافور 1 رتی، پیاز کا رس 1 تولہ ملا کر دن میں 3 یا 4 دفعہ استعمال کرنے سے آپ کی صحت بحال ہوتی ہے۔ یہ ایک خوراک ہے، اس کو آپ نے خوراک کے طور پہ لینا ہے۔ خون کے جوش کو یہ ٹھیک کرتا ہے، معدے اور جگر کو قوت دیتا ہے اور خاص طور پر جگر کے گرم مواد کا جاذب ہے۔ لیمو کو کاٹ کر اگر چہرے پر ملا جائے تو چھائیاں اور کیل مہاسے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور یرکان میں لیمو کے رس کو استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔ سکنجبین بنا کر دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، اور لیمو کے بیج اگر بریاں کر کے کھائے جائیں تو قے اور دستوں کو فوری بند کر دیتے ہیں، اس کو اپنا اتار کے اس کا چھلکا، لیکن بیجوں کو ہمیشہ چھیل کر استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کی قے اور دست میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے، اس کی خوراک 2 سے 3 دانوں کا سفوف ہے۔ کیڑے مکوڑوں کے زہر کے اثر کو لیمو کا رس پلانے اور کاٹی گئی جگہ پر لگانا بے حد مفید ہوتا ہے، اس سے زہر کا اثر دور ہو جاتا ہے۔ لیمو کا سونگھنا نزلے کو بند کرتا ہے، اگر لیمو کے رس کو چاکسوں میں حل کر کے جست کے برتن میں رگڑ کر آنکھوں میں لگایا جائے تو آشوب چشم کے لیے یہ بے حد مفید ہے۔ بینائی کی کمزوری، آنکھوں کی سرخی اور دھند وغیرہ کو دور کرنے کے لیے آب لیمو آدھ پاؤ کانسی کے برتن میں بانس کی لکڑی سے روزانہ 4 گھنٹے تک رگڑتے رہیں۔ 8ویں دن سرمے کی مانند خشک ہو جائے گا، اگر تھوڑی بہت نمی رہ جائے تو پھر کم دھوپ میں خشک کر کے بطور سرما استعمال کریں، بہت مفید ہے۔ تازہ لیمو کے چھلکوں سے روغن لیمو تیار کیا جاتا ہے، جو کہ پیٹ کی گیس میں بے حد مفید ہے۔ بیرونی ممالک میں لیمو کے چھلکوں سے مربع بنایا جاتا ہے، جس کو مارملیڈ کہتے ہیں، جو بچوں کی پسندیدہ چیز ہے۔ لیمو کا اچار بڑی ہوئی تلی کے لیے مفید ہوتا ہے، اور چاولوں کو ابالتے وقت اگر 1 چمچہ لیمو کا رس اس میں نچوڑ دیا جائے تو چاول خوش رنگ اور خوشبودار بن جاتے ہیں۔ روسٹ اشیاء پر اگر لیمو نچوڑ کر کھایا جائے تو کھانے کا ذائقہ بہت عمدہ ہو جاتا ہے اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ مچھلی کی بو کو دور کرنے کے لیے اس پر لیمو مل کر آپ کو رکھنا چاہیے، اور اس سے مچھلی خوش ذائقہ پکتی ہے، اور لیمو کے چھلکوں سے دانت صاف کرنے سے کبھی دانت درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر نکسیر کثرت سے ہوتی ہو تو جس وقت نکسیر ہو رہی ہو فوری طور پر لیمو کے چند قطرے دونوں نتنوں میں لٹا کر ڈالنے سے فوراً بند ہو جاتی ہے، اور پھر دوبارہ کبھی نکسیر نہیں ہوتی۔ وزن کم کرنے کے لیے لیمو کا رس 2 چمچے، شہد 2 چمچے 1 گلاس پانی میں ملا کر صبح نہار منہ پینا بہت مفید ہے۔ 2 ہفتے کے مسلسل استعمال سے وزن میں خاصی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر سردی کا موسم ہو تو نیم گرم پانی میں شہد اور لیمو حل کر کے پئیں۔ سرد ہونے کے بعد اگر لیمو کا رس ملا کر پانی جو ہے اس میں ملا کر اسے مکس کر کے آپ اپنے بالوں میں لگائیں اور تولیے سے خشک کر لیں تو بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ سلاد والی سبزیاں مثلاً پودینہ وغیرہ اگر مرجھا جائیں تو لیمو کا رس ملا پانی ان پر چھڑکنے سے دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ لیمو مصفی خون ہے، یعنی خون کو صاف کرتا ہے، سوزش اور پیشاب کی تکلیف کو فائدہ دیتا ہے۔ دانت کی جلدی بیماری پر اگر لیمو کا رس 10 گرام، تلسی کے پتوں کا رس 10 گرام ملا کر اگر لگایا جائے تو 1 ہفتے کے اندر درد جڑ سے غائب ہو جاتا ہے۔ اگر کان بہتے ہوں تو 1 چٹکی سہاگا کا سفوف کان میں ڈال کر
फिर 2 कतरे लीमू के रस के डाले जाएं तो कान बहना बंद हो जाता है। लीमू का रस 1 छटांग अगर आप हम वजन पानी में मिलाकर दिन में 3 दफ़ा गरारे करें तो मुंह की बदबू फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है। अगर किसी वजह से मुंह की बदबू दूर ना हो तो फिर फौरी तौर पर दांतों के डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और दांतों की मुकम्मल सफाई करवानी चाहिए। खारिश, खुश्क-ओ-तर की सूरत में लीमू का रस 5 ग्राम, अरके गुलाब 10 ग्राम और चंबेली का तेल 15 ग्राम तीनों मिलाकर खारिश वाली जगह पर लगाने से चंद रोज़ में अफाका हो जाएगा। और दर्द गुर्दा में लीमू का रस 10 ग्राम, सुहागा 1 ग्राम, शोरा कलमी 1 ग्राम और नौशाद 1 ग्राम, आपने नौशादर 1 ग्राम लेना है। तीनों को लीमू के रस में हल करके दर्द के वक्त इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है। अगर आँख का दर्द हो तो निस्फ लीमू आपने सिंदूर छिड़क कर उसके ऊपर एक तरफ के पेपर के अंगूठे पर बांधना है। 1 रोज़ में दर्द को ख़त्म कर देता है। लीमू जरासीम का खात्मा करता है। अगर बवासीरी मसों पर लगाया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और फोड़े फिंसियों पर लगाने से ज़ख्म जल्दी मुंदमिल हो जाते हैं। लीमू का रस बेसन में मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और लीमू का रस बैरूनी तौर पर जिल्द को नरम, मुलायम और हसीन बनाता है। बाज़ दफ़ा लीमू के रस को शहद में मिलाकर चाटने से या चटाने से खांसी ठीक हो जाती है और लीमू का ताज़ा रस जो सर से लेकर पाँव तक पूरी जिस्मानी मशीनरी को ओवरऑल ठीक कर देता है। एतदाल के साथ इस्तेमाल सेहत और मुसर्रत का ज़ामिन है। अगर दांतों से खून आता है तो 1 अदद लीमू का रस 1 गिलास नीम गर्म पानी और शहद 2 बड़े चम्मच मिलाकर रोज़ाना गरारे करने से ये बीमारी दूर हो जाती है। इसको पायोरिया की बीमारी भी कहते हैं और गुर्दे और मसाने की छोटी मोटी पथरी को लीमू की सिकंजबीन निकाल देती है। पेट हल्का और नरम करता है और कब्ज़ कुशा भी होता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि लीमू तेज़ाबियत पैदा करता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि तेज़ाबी मादों को खारिज करता है। अलबत्ता बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। स्कर्वी का जो मर्ज़ है, ये मर्ज़ खून की खराबी से पैदा होता है। इस मर्ज़ से मसूड़े सूज जाते हैं, जिस्म पर स्याह दाग पड़ जाते हैं और जिसमें मुसलसल दर्द रहता है। लीमू के मुसलसल इस्तेमाल से इससे शिफा होती है। लीमू में फास्फोरस, फौलाद, पोटाशियम और कैल्शियम की वाफर मिकदार मौजूद होती है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन तमाम तर खूबियों के बावजूद ज़्यादा मिकदार में लीमू का इस्तेमाल नुकसानदेह है। लीमू का तेज़ महलूल दांतों के लिए मुज़र है और लीमू की ज़्यादा तुर्शी पट्ठों में दर्द का बायस बन सकती है। लिहाजा इसका मुनासिब हद तक यानी इसको मुकर्ररा मिकदार अगर खाएं तो वो ही मुफीद है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए हेल्थ गाइड। शादाब अब्बासी को उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।